کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر کس طرح لوٹ مار ہو رہی ہے، چور بازاری ہو رہی ہے۔ ذکا اشرف اس میں ملوث ہے، ذکا اشرف کا بیٹا اس میں ملوث ہے۔ انہوں نے ذکا اشرف کو بتایا کہ جناب ہمارے پاس 2 مہینے کے بعد کسی کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوں کہ جتنے کرکٹرز ہیں، جتنے وینڈرز ہیں، سارے کہتے ہیں ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، کوئی سامنے نہیں آنا چاہتا کیونکہ ہر ایک کی دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ وہ کہتا نہیں یار میرا نام نہ آئے، میرے تو بچے ہیں، تو بھائی میرے گوریلے کے بچے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو پی سی بی کے اوپر کوئی بریکنگ سٹوری دوں گا اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس کے اندر جو غلط کام ہو رہے ہیں، جو پیسے کھائے جا رہے ہیں، اس کی آپ کو ایک جھلک آج دکھاؤں گا۔ ذکا اشرف اس میں ملوث ہے، ذکا اشرف کا بیٹا اس میں ملوث ہے، کون کون اس میں ملوث ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے آپ تک خبر لے کے آنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا اور اس کو شیئر کریے گا ویڈیو کو، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر کس طرح لوٹ مار ہو رہی ہے، چور بازاری ہو رہی ہے اور کس طرح یہاں پہ اکرا پروری کا ایک بازار گرم ہے۔ تقریباً کوئی کچھ دن پہلے، اب یہ کچھ دن پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ بلکہ اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات تھا، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انضمام الحق کا کیا ہوا۔ انضمام الحق نے تو ریزائن کیا تھا اور ایک کمیٹی بنی تھی اس کو پروب کرنے کے لیے، تو اس کمیٹی کا تو ٹائم پتہ نہیں کب کا گزر چکا ہے کہ اس نے کچھ لا کے آپ کو دینا تھا، آپ کو پروف دینا تھا اور اس کے بعد وہ ختم، مٹی پاؤ کیونکہ اس میں اتنے لوگ انوالوڈ ہیں۔ اس میں انضمام الحق کا نام آ رہا ہے، اس میں ثقلین کا نام آ رہا ہے، اس میں مشتاق کا نام آ رہا ہے، اس میں اور کرکٹرز کے نام آ رہے ہیں۔ تو اب بورڈ کیونکہ خود غیر قانونی طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے اور غیر قانونی کام کر رہا ہے، تو وہ لوگوں پہ ایکشن کیا لے گا کہ جب وہ خود ہی غیر قانونی ہے تو وہ کرکٹرز کو ہی ناراض کر کے بیٹھ جائے، تو اس کو پتا ہے کہ کوئی وزیر اعظم کو مل رہا ہے، کوئی کسی اور کو مل رہا ہے، تو بڑا مسئلہ ہوا۔ اینی وے، لیکن ایک اور چیز ہوئی اور وہ یہ کہ کچھ دن پہلے، تھوڑے دن پہلے سی ایف او جو ہے، چیف فائنینشیل آفیسر پاکستان کرکٹ بورڈ کے، ان کی ذکا اشرف سے ایک میٹنگ ہوئی اور بڑی تو میں ہو گئی۔ انہوں نے ذکا اشرف کو بتایا کہ جناب ہمارے پاس 2 مہینے کے بعد کسی کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، بورڈ پھانک ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، اور یہ جو آپ کر رہے ہیں سارا کچھ، اس سے کوئی زیادہ دیر چلے گا نہیں یہ کام۔ وہ کیا وجہ ہے؟ وہ یہ وجہ ہے کہ ذکا اشرف جو ہے اس نے لوگوں کو ہائر کرنا شروع کر دیا ہے، 80 یا 90 کنسلٹنٹ ہائر کیے۔ آپ کو بتاتا ہوں پی سی بی میں 3 چیزیں ہو رہی ہیں، اکرا پروری ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے اور لانگ ٹرم پرچیزنگ ہو رہی ہے غلط آئٹمز کی۔ اب ان 3 چیزوں کو میں آپ کو اس ویڈیو میں آج شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ جب پی سی بی میں اگر کسی نے ہائر ہونا ہو تو اس کو آپ کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں، آپ اس کو پرماننٹ امپلائی نہیں ہائر کرتے، اور اس کے بعد 3 مہینے کے بعد جب وہ کنسلٹنٹ آن بورڈ ہوتا ہے پھر آپ اشتہار دے دیتے ہیں، ایک لیگل طریقہ ہوتا ہے، اور آپ اس میں کہتے ہیں یہی ریکوائرمنٹس ہے، جو ان کو پورا کرتا ہے وہ آ جائے اس میں، تو آپ کا کنسلٹنٹ ہی ہوتا ہے جو اس کو پورا کرتا ہے، کوئی اور تو باہر سے آ نہیں سکتا، تو آپ ان کو پرماننٹ کر لیتے ہیں، اور یہ کوئی 10 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، جس کی جو تنخواہ ہے وہ ہے، اور جو الگ مراد ہیں وہ ہے۔ تب آپ نے جب اتنے درجنوں کے حساب سے کنسلٹنٹ ہائر کر دیے اور جن کا کوئی تعلق نہیں ہے کرکٹ سے یا کسی قسم کی سپورٹ سے، اور آپ نے ان کو اوپر بٹھا کے رکھ دیا، تو آپ کو پتا ہے کہ بورڈ نے تو پھانک ہونا ہے، بورڈ نے تو خالی ہونا ہے، بورڈ کے پیسے تو ختم ہونے ہیں۔ اب دوسری چیز کیا کر رہے ہیں وہاں پہ ذکا اشرف صاحب، کہ انہوں نے پیرلل ہائرنگ کرنی شروع کر دی ہے، کیونکہ ذکا اشرف صاحب کسی کو فارغ نہیں کر سکتے، کسی کو فائر نہیں کر سکتے، وہ چیئرمین نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ نئے لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں، پرانے لوگ جو ہیں وہیں پہ او ایس ٹی بن رہے ہیں، اور او ایس ٹی بڑے خوش ہیں پی سی بی میں، کیونکہ ان کو پوری تنخواہ مل رہی ہے، پوری مراد مل رہی ہے، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو پتا ہے جو بھی غلط کام ہونا ہے اس میں بڑے آرام سے جا کے کہہ دیں گے کہ دیکھیں میں تو او ایس ٹی تھا، مجھے کیا پتا۔ اب جیسے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کمرشل ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو کمرشل کو ڈیوائڈ کیا گیا 2 ڈپارٹمنٹ میں، ایک کمرشل پروجیکٹس کے لیے، ایک ایڈورٹائزنگ کے لیے، سیلز کے لیے۔ تو اسی طرح پی ایس ایل کے اندر ہائر کرنے شروع کر دیے لوگ، پیرلل جو ہے نا پی سی بی کے اندر ایک اور پی سی بی بن رہا ہے، اور یعنی آپ سمجھیں کہ جو بھی پی سی بی کا ایکسپینس ہے وہ ایگزیکٹلی ڈبل ہو رہا ہے، اور کام کچھ بھی نہیں ہے، کام وہی ہے جو پہلے کا تھا، اکرا پروری اور 2 نمبریاں۔ اور کہا یہ جاتا ہے، جتنے لوگ مجھے ملے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب ساری میٹنگز جو ہیں وہ ان کی اپنی شوگر مل کے دفتر میں ہوتی ہیں، وہاں پہ ذکا اشرف کا جو بیٹا ہے وہ ساروں سے میٹنگز کرتا ہے، ساری چیزیں فائنل کرتا ہے، اس کے بعد وہ آ کے بورڈ کے اندر
وہی چیزیں امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں. یہ تو ایک چیز ہے. اس پہ میں بڑی تفصیل آپ کو بتاؤں گا. جیسے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ بابر حمید ایک کیریکٹر ہے. بابر حمید ایک ایسا کیریکٹر ہے بدنام زمانہ جو پہلے کبھی کوک میں ہوتا تھا, پھر نیسلے میں ہوتا تھا, پھر وہ اور کئی جگہوں پہ ہوتا تھا. ہر جگہ سے نکالا گیا مختلف وجوہات سے. کہیں پہ سیکشول ہیراسمنٹ کی وجہ سے, کہیں پہ کرپشن کی. پی سی بی کے اندر بھی اس کے اوپر سیکشول ہیراسمنٹ کا کیس ہوا اور اس کو انکوائری بھی ہوئی اور اس کو نکال دیا گیا. لیکن اب بابر حمید کو دوبارہ کنسلٹنٹ کے طور پہ ہائر کیا گیا, ایک ڈائریکٹر کے طور پہ ہائر کیا گیا, اور وہ آپ سمجھ لیں کہ اب کیا ہوگا. اور پی سی بی میں کافی خواتین جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ریزائن کر دیتے ہیں, استعفیٰ دے دیتے ہیں, یا ہمیں او ایس ٹی بنا دو کیونکہ یہ تو پریڈیٹر ہے. یعنی یہ ان کا کہنا ہے, میرا کہنا نہیں ہے, میں تو نہیں ان کو جانتا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپوائنٹ ہونا شروع ہو گئے. بابر حمید کو کیوں اپوائنٹ کیا؟ کیونکہ ایک تو بابر حمید جو ہیں ان کی جو اب جو لیٹسٹ وائف ہیں وہ پی سی بی چیئرمین کی وائف کی بڑی دوست ہے, سہیلی ہیں, تو ایک تو ان کا وہ بنتا ہے. دوسرا ان کا شارٹ ٹو فیم جو ہے وہ یہ ہے کہ کلیم ٹو فیم کہ جناب وہ نواز شریف کے جو صاحبزادے سعودی عربیہ میں ان کے بڑے اچھے دوست ہیں. تو ذکا اشرف صاحب چاہتے ہیں کہ میاں صاحب بھی خوش ہو جائیں, الیکشن کے بعد تو میاں صاحب نے آنا ہے, تو وہ کہیں نجم سیٹھی کو نہ لے آئیں, وہ بھی میاں صاحب انہی کو نامنیٹ کریں. لیکن عدالت نے ذکا اشرف کو باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ وہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس نہیں کر سکتے, وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کریں گے. اور ذکا اشرف سارے لانگ ٹرم ہی کانٹریکٹس کر رہے ہیں, چاہے وہ کوچز اپوائنٹ کرنا ہے, چاہے وہ کوئی اور چیز کرنا ہے. اب انہوں نے کیا کہ ایک ٹینڈر دی, اور یہ ٹینڈر میں جتنی پیپرا کی اور گورنمنٹ کی, مثلا آپ کا بتاتا ہوں, سکرینز کو انہوں نے ایک ٹینڈر دیا. اب یہ ایک اسٹیڈیم کے لیے ہے اور یہ تقریباً 2 بلین کا ہے, 2 ارب کا. اور جب آپ اس کو سارے اسٹیڈیمز کے اوپر ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ کتنے بلین کے کانٹریکٹ ہوں گے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 15 دن کے اندر آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے, 15 دن کے اندر, اور آپ نے 2 مہینے کے اندر یہ ڈیلیور کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو انٹرنیشنلی ریناؤنڈ کمپنیز ہیں وہ اس ٹینڈر میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکتی. جو پی سی بی کا کام کرتی ہیں, یا جو باقی کرکٹ بورڈ سے کام کرتی ہیں, جو فیفا کا کام کرتی ہیں, جو ہاکی فیڈریشن کا کام کرتی ہیں باہر, یا گولف ٹورنامنٹس میں کرتی ہیں, وہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ انٹرنیشنل کمپنیز کو کم از کم 1 مہینہ چاہیے ہوتا ہے. خود پیپرا رول بھی یہی کہتے ہیں کہ 1 مہینہ چاہیے آپ جب انٹرنیشنل ٹینڈر منگاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنے کنسلٹنٹ سے اس کے اوپر آپ رائے لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایڈوائز لیتے ہیں. ان دس کیس کنسلٹنٹ ہے نیسپاک, جو پی سی بی کے کنسلٹنٹ ہیں. تو نیسپاک میں جب میں نے پوچھا تو ان کو پتا کیا, تو ان میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرکٹ بورڈ نے اس طرح کا کوئی ٹینڈر کر دیا ہے اور اس کی یہ اسپیسیفکیشنز ہے, اور جو ہے وہ کون سی کمپنیز میں پارٹیسپیٹ کریں گی. اب ظاہری بات ہے جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو کرتی ہیں یہ کام, وہ یہ نہیں کر سکیں گی. تو آپ آ جائیں گے اپنے کسی جگاڑو کے پاس کہ جناب تم نے یہ سپلائی کرنا ہے, اور وہ کوئی پرانی سی چائنیز اسکرینس جو 2 4 5 سال پرانی رکھی ہوئی ہیں ان کو رکھ لیں گے وہاں پہ, اور اس کے لیے 80 کروڑ موبلائزیشن فنڈ دے رہی ہیں 2 اسکرینس کا. یعنی کہ تم یہ 80 کروڑ لے لو اور پلیز اسے کام شروع کر دو اور 2 مہینے میں اس کو لگا دینا. یہ جو سکرینز ہوتی ہیں جن پہ آپ یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ڈی ایس آر کہتے ہیں, ڈی آر ایس کہتے ہیں, وہ آپ دیکھتے ہیں, سلو موشن دیکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, سکور دیکھتے ہیں آپ اس کے اوپر. یہ بڑی اسپیشلائز سکرینز ہوتی ہیں, صرف سائز کی وجہ سے نہیں, صرف ایلومینیشن کی وجہ سے نہیں, صرف اس لیے نہیں کہ ایل سی ڈی ہے, بلکہ اس کا ایک سافٹ ویئر بھی بنتا ہے, پورے کا پورا سافٹ ویئر بنتا ہے جو اس میں پلگ ان ہوتا ہے, اور وہ ڈائریکٹلی براڈ کاسٹر کے پاس جاتا ہے. اور براڈ کاسٹر جو ہے پھر آپ کو اس کے جو پروڈیوسرز ہیں, ٹیم آف پروڈیوسرز ہے, وہ آپ کو بیٹھ کے دکھاتی ہے کہ اچھا یہ سلو موشن ہے, اس اینگل سے دیکھنا ہے, آپ نے آواز سننی ہے, آڈیو تو اس اینگل سے آپ نے سننی ہے, جو بھی اس کی ڈفرینٹ لوازمات ہیں. کیونکہ اگر وہ اس سے لنک نہیں ہوتا تو جب آپ ری پلے دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر تو آپ نہیں دیکھ سکتے. اچھا انڈیا میں بھی لوگوں نے جگاڑیں لگائی تھی ورلڈ کپ سے پہلے, اور خود آئی سی سی کے اندر بڑے سوالات اٹھ گئے کہ انڈیا کو یہ انٹرنیشنل سینٹرز ڈکلیئر کس نے کر دیا. لیکن کیونکہ انڈیا کا اتنا زور ہے پوری دنیا کی کرکٹ کے اوپر, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, they got away with it. بلکہ جو پہلے دن میچز تھے اس میں انڈیا کی سکرینز ہی نہیں چلی. پھر آپ یاد کریں کہ بابر اعظم کا جو رن آؤٹ تھا اس کے اوپر سکرین کیسے کری تھی, پھر باقی کئی جگہوں پہ ان کی سکرینز فلکر کر رہی تھی, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ. تو اس وجہ سے اب ان کی جو کئی ان کے سینٹرز جو ہیں ان کی انٹرنیشنل رینکنگ جو ہے وہ کافی کوشچن مارک ہے اس کے اوپر, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈی کوالیفائی ہو جائے. اب پاکستان میں آپ یہ کر رہے ہیں, آپ پاکستان میں 2 نمبریاں کر رہے ہیں, پاکستان میں آپ اربوں روپے کے کانٹریکٹس دے رہے ہیں, اور آپ جو چپ کر کے حشش کر کے آپ پیپرا رولز کی, نیپرا رولز کی, ہر چیز کی آپ وائلیشن کر رہے ہیں.
آپ इनकॉम्पिटेंट लोगों को आप ऊपर लेके आ रहे हैं, आप उन लोगों को लेके आ रहे हैं जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं है, और अरबों की गेमें हो रही हैं, अरबों की गेमें हो रही हैं, और अदालत के अहकामात की ग्रोस वायलेशन हो रही है। यानी आप ये समझें कि अगर मैं कहूँ कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो किसी पे लगती है तो वो ज़का अशरफ पे लगती है, तो आप मेरी बात का यकीन कर लें कि ये शख्स इतनी वायलेशन कर रहा है कोर्ट्स की। अब उसके बाद आप देखें कि इस्लाम पिंडी स्टेडियम में कुर्सियों को ऑर्डर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जी ये स्पेशल कुर्सियां हैं जो स्टेडियम में लगी होंगी, 18,000 19,000 की एक कुर्सी है। और जो इससे पहले 2021 में जो अयूब स्टेडियम में कुर्सियां लगी थी, जो स्पेन से इंपोर्ट हुई थी, स्पेनिश कुर्सियां थी, वो फीफा अप्रूव कुर्सियां थी, इंटरनेशनल टूर्नामेंट अप्रूव कुर्सियां थी, वो 3,500 रुपए की एक थी। और ये लोकली बना के फाइबर ग्लास की ये कह रहे हैं कि ये हमने जो है ना 19,000 के 18,000 की, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया। भाई तुम तो लोकल बना रहे हो, इसका डॉलर से क्या ताल्लुक है? तुम बाहर तो ये तो अप्रूव भी नहीं है कुर्सियां जो तुम लगा रहे हो, लेकिन लगा रहे हैं। फिर एक अरबों का ठेका करने लगे हैं, टेंडर निकालने लगे हैं जनाब ज़का अशरफ साहब, और वो है जी सोलर करने का। अब सोलर जो है वो पाकिस्तान में तुक नहीं बनता। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ कि आपके पीसीबी में एक जगह पे टोटल आप समझ लें पूरे एक साल में 100 घंटे होता है। अब आप कदाफी स्टेडियम ले लेते हैं, अगर आपकी 100 घंटे डे एंड नाइट हो रहा है, तो मे बी कदाफी स्टेडियम में 30 घंटे होगा डे एंड नाइट पूरे एक साल में, या 25 घंटे में। तो आप उसके ऊपर जो इतने अरबों रुपए के सोलर लगाएंगे, वो आप लगाएंगे, तो वो उनकी एप्लीकेशन क्या है, उनकी यूटिलिटी क्या, आपने सब कुछ बैंकरप्ट करके रख देना यानी इस मुल्क में। अब वो कहते नहीं हमने लगाने, अच्छा लगा ले, तो किस पे लगाएंगे? जो शेड्स हैं पूरे स्टेडियम के ऊपर, उनके ऊपर लगाने हैं। वो सारे फाइबर के बने हुए हैं शेड्स, और बड़े कई साल पुराने हैं, और जंग आलूद हैं, और वो किसी वक्त भी गिर सकते हैं। तो जब उन पे इतने हैवी सोलर पैनल्स लगेंगे, तो वो शेड्स भी गिरेंगे, वो पैनल भी गिरेंगे, और अरबों रुपए के जो पाकिस्तान का टैक्स पेयर है उसको टीका भी लगेगा। पैसा तो टैक्स पेयर को उससे जा रहा है ना। तो क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। मैं आपको स्टोरीज दे रहा हूँ, मैं आपको मजीद भी इसके ऊपर स्टोरीज दूंगा। मैं लगा हुआ हूँ पीसीबी के ऊपर। पीसीबी का प्रॉब्लम यह है कि जितने क्रिकेटर्स हैं, जितने वेंडर्स हैं, जितने काम करने वाले हैं, वो सारे कहते हैं हाँ ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। कोई सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि हर एक की दिहाड़ियां लगी हुई, हर एक का उससे इंटरेस्ट वापस है। वो कहता नहीं यार मेरा नाम ना आए, मेरे तो बच्चे हैं। तो भाई मेरे गुरीले के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं है। मैं जब करता हूँ ये सारे काम, मैं जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता हूँ, तो मुझे नहीं प्रॉब्लम। मैं नहीं नौकरी से फारिग हुआ हुआ, मुझे और कितनी दफा नौकरियों से फारिग हुआ हूँ। मुझे नहीं आता कि मैं अच्छी अच्छी बातें करके सबसे बनाता रहूं, लेकिन नहीं, इस तरह ये मुल्क नहीं चलेगा। पीसीबी आपकी आला तरीन एग्जाम्पल है। रूल्स की वायलेशन, एथिक्स की वायलेशन, हर प्रिंसिपल की वायलेशन, एंड करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस एट द टॉप लेवल। देखते रहें मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल for many more breaking stories on PCB. Until the next time, Allah Hafiz.